کہانی کچھ یوں ہے کہ 2007 میں ایک ملائیشین مسلم نوجوان شیخ مظفر شکور اپنے 9 روزہ خلائی سفر پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے۔ رمضان کا مقدس مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت قدر و اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ کبھی کبھار موسم کی سختی اور طبیعت کی ناسازی پر روزہ رکھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنا مشکل بالکل نہیں ہوتا ہوگا جتنا مشکل کسی انسان کو خلا میں روزہ رکھنے پہ ہوتی ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خلا میں روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور خلا میں آخر ایسی کیا مشکل پیش آ سکتی ہے۔ 2007 سے پہلے تک شاید ہم نے کبھی اس مشکل کے بارے میں سنا بھی نہ ہو اور نہ ہی اس بارے میں سوچا ہو۔ یہ دنیا بہت تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرتی جا رہی ہے۔ اس زمین کی وسعتوں اور گہرائیوں کو فتح کر لینے کے بعد اب انسان خلا کی تسخیر میں نکل پڑا ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ دوسرے سیاروں اور کہکشاؤں تک رسائی حاصل کر سکے۔ 2050 تک انسان مریخ پر جا کر انسانی کالونیاں بنانے کا منصوبہ بنا چکا ہے، اور اس پر اسپیس ایکس اور ناسا نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اسی تحقیق اور ریسرچ کے لیے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہماری زمین کے مدار میں موجود ہے، جو ہمیں پل پل کی خلائی معلومات کی خبر دیتا رہتا ہے۔ یہ اسپیس اسٹیشن دوسرے سیاروں تک جانے کے سفر میں انسانوں کے لیے ریسٹ ایریا کا کردار بھی ادا کرے گا۔ ISS ایک بہت بڑا خلائی جہاز ہے جو ہماری زمین کے مدار میں گردش کرتا رہتا ہے۔ آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ یہ خلا بازوں کا گھر بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسے ایک منفرد قسم کی لیبارٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے تقریباً 5 ملکوں کی خلائی ایجنسیوں نے مل کر بنایا ہے۔ اسے مختلف پارٹس میں بنا کر خلا میں لے جایا گیا اور پھر وہاں جا کر اس کے پارٹس کو اسمبل کیا گیا۔ یہ تقریباً 250 میل کی اوسط اونچائی پر زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ یہ 17,500 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے مدار میں گردش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر 90 منٹس میں زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے۔ یہ 5 کمروں کے گھر جتنا یا 2 بوئنگ 747 جہازوں جتنا بڑا ہے۔ اس میں عملے کے 6 افراد کے علاوہ کچھ مہمانوں کو ٹھہرانے کی جگہ بھی ہے۔ زمین پر اس خلائی اسٹیشن کا وزن تقریباً 1 ملین پاؤنڈ ہوگا۔ اس میں امریکہ، روس، جاپان اور یورپ کے لیبارٹریز ماڈیولز کو شامل کیا گیا ہے۔ خلائی اسٹیشن کے اطراف میں 2,62,400 سولر پینل لگے ہوئے ہیں، جو تقریباً 27,000 اسکوائر فٹ کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اسپیس اسٹیشن کی انرجی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 2007 میں ایک ملائیشین مسلم نوجوان شیخ مظفر شکور اپنے 9 روزہ خلائی سفر پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ زمین پر تو سحر کے اوقات میں سحری کرتے ہیں اور پھر گھنٹوں بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ تاہم اگر یہی روزہ آپ کو خلا میں رکھنا پڑے تو یہ اتنا آسان بالکل نہیں ہوگا۔ ایسا ہی کچھ مظفر کے ساتھ ہوا۔ ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ روزہ رکھنے کا سارا دار و مدار سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے پر ہے۔ صبح صادق کے وقت سحری کرنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اب سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا تعلق زمین کی اپنے مدار میں ہونے والی گردش پر ہے۔ زمین کو اپنے مدار میں ایک چکر مکمل کرنے میں 24 گھنٹے لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے سحری و افطار میں کئی گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو زمین کے گرد 17,500 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہا ہے، وہ زمین کے گرد اپنا چکر 90 منٹس یا 1.5 گھنٹے میں مکمل کر لیتا ہے۔ اسی طرح 21 گھنٹوں میں وہ زمین کے گرد 16 دفعہ گھومتا ہے، اور اسے 16 بار طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ہر 1.5 گھنٹے بعد سحری و افطاری۔ سحری پر تو کوئی سوال نہیں، لیکن افطاری بہرحال فرض ہے۔ اسی حساب سے ISS پر 24 گھنٹوں میں 16 بار روزہ رکھنا اور کھولنا کسی چیلنج سے کم نہ تھا، لیکن شیخ مظفر نے اس چیلنج کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے بخوبی نبھایا بھی، یعنی اسپیس اسٹیشن کا مشن بھی مکمل کیا، اور ہر 1.5 گھنٹے بعد روزے اور وقت پر نماز کا اہتمام بھی کیا۔
خلائی سفر پر جانے سے قبل شیخ مظفر شکور کا کہنا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے طور پر مجھے اپنے فرائض پورے کرنے ہوں گے۔ ملائیشین نوجوان کو سب سے بڑا مسئلہ تو خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے میں پیش آیا، کیونکہ زمین کی سطح سے 250 میل اوپر مدار میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے قبلہ رخ کا تعین کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ تقریباً ہر 1 منٹ کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، بلکہ کئی بار تو ایک نماز کے دوران ہی قبلے کا رخ مخالف سمت یعنی 180 درجے تک بدل جاتا ہے۔ شیخ مظفر کو درپیش آنے والی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ملائیشین اسپیس ایجنسی نے اس وقت 150 سائنسدانوں اور دینی علماء کی کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ ان مشکلات کا حل نکالا جا سکے، اور اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں عبادت کی گائیڈ لائنز پر مشتمل دستاویز تیار ہوئیں جو 18 صفحات پر مشتمل تھیں، جس کی منظوری ملائیشین نیشنل فتویٰ کونسل نے بھی دے دی۔ ان دستاویز کے مطابق خلا باز قبلہ رخ کا تعین جو اس کے بس میں ہو اس کے مطابق کرے گا، جیسے خانہ کعبہ کی پروجیکشن اسپیس اسٹیشن میں کرے، مشکل ہو تو زمین کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ روزوں کے متعلق علماء کا کہنا تھا کہ زمین پر واپسی تک وہ روزے نہ رکھیں، یا اگر رکھنا بھی چاہیں تو وہ جس مقام سے خلا میں روانہ ہوں اسی علاقے کے طلوع و غروب کے اوقات کے مطابق روزے رکھے جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔